السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم مذاہب کا جو سبجیکٹ ہے اس کا ایک اور درس لے کر آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں یہ سبجیکٹ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سبجیکٹ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے تحت ہم یہودیت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، جو کہ ایک رسالہ ہے۔ اس کے مؤلف ہمارے شیخ ڈاکٹر مبشر احسن وانی المدنی حفظہ اللہ ہے۔ تو ہم اس میں پڑھ رہے تھے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پیچھے ہم نے پڑھا تھا 15 پیج تک ہم یہودیت کے تاریخی مراحل پڑھ رہے تھے۔ ہم وہ آخری مرحلہ جو پڑھ رہے تھے اس میں ہم نے پڑھا کہ یعنی تیہ جو کی مدت، جو تیہ ایک وادی ہے، اس میں جب بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ ایسے ہی بٹکتے رہو اس میں، جب انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کی تھی تو اسی دوران موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات بھی ہوئی اور پھر ہارون علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بھی وفات ہوئی۔ تو اس کے بعد ہوتا ہے شروع تیسرا مرحلہ۔ تو ہمارے مؤلف فرماتے ہیں تیسرے مرحلے میں کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں موسیٰ کے بعد ان کے خلیفہ یوشع ابن نون کو ان کے لیے نبی بنا کر مبعوث کیا، جس کے بارے میں قرآن مجید میں لفظ فتح موسیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، یعنی یہاں پر لکھا ہے یعنی موسیٰ کا جوان، اذ قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نسبا، یعنی جب اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں فرماتے ہیں نا اذ قال لفتاه، یعنی لفتاه آتنا غداءنا، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس نوجوان سے کہا، تو وہی جو نوجوان تھے وہ یوشع ابن نون تھے۔ تو یہی بول رہے ہیں ہمیں مؤلف کی، انہی کو پھر ان کا یعنی پیغمبر بنا کر ان کا بھیجا گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا اس میں ایک مسئلہ ہے، یہاں پر ایک نقطہ ہے، یہاں پر وہ ہے جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ان سے لقد لقینا من سفرنا هذا، یہاں پر ہے اس سفر سے ہم نے کیا کیا، یعنی ہمیں تھکاوٹ تکلیف اٹھانی پڑی۔ تو اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں اس میں ایک نقطہ ہے کہ وہ یہ وہ سفر تھا جب وہ بھول گئے تھے نا اپنی مچھلی کو، وہاں پر جب مچھلی اس ٹوکری سے اس نے چھلانگ لگا کے وہ اس میں سمندر میں چلی گئی تھی، تو جب انہوں نے اب اس کے آگے کا سفر کیا تو اس میں ان کو تھکاوٹ تکلیف محسوس ہوئی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ حد سے زیادہ سفر تھا، وہ حد سے تجاوز والا سفر تھا، تو وہی معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں اس جہاں پر ان کو رکنا تھا وہاں تک تو وہ سفر تھا جس کے بارے میں رب کا حکم تھا، لیکن یہ والا سفر اب یہ اپنا جو مقصد ہے اس سے دور لے جانے والا سفر تھا، اس لیے اس میں تھکاوٹ محسوس ہو گئی۔ پھر جب تیہ کی مدت ختم ہوئی تو یوشع ابن نون نے بنی اسرائیل کے ساتھ لے کر ارض مقدسہ کا محاصرہ کیا اور اللہ نے ان کو فتح دی اور اس پر قابض ہوئے۔ تو پھر جو مقدس زمین تھی جس کے بارے میں ان کو پہلے کہا گیا تھا، تو جب وہ مدت ختم ہو گئی نا تیہ کی مدت، تو پھر یوشع ابن نون کو لے کر انہوں نے ارض مقدسہ کو یعنی کیا کیا، اس کا محاصرہ کیا اور فتح کیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ ارض مقدسہ میں داخل ہونے کے بعد فتوحات مکمل کرتے گئے اور جو زمین مال غنیمت میں حاصل کرتے اسے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں تقسیم کرتے۔ پھر جب یوشع ابن نون بھی فوت ہو گئے تو بنو اسرائیل کی قیادت ان کے قاضیوں کے ہاتھ میں آئی، ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہاں پر ایک ہے، ہمارے مؤلف نے یہاں پر لکھا ہے کہ اور جو وہ زمین مال غنیمت میں حاصل کرتے، ٹھیک ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے، یہ دیکھنے والا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں ہم شیخ سے بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ وہ یہ ہے کہ وہ ہے نا اوتی تو خمسا لم یؤتہن احد قبلی، کی 5 چیزیں مجھے ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی بھی پیغمبر کو عطا نہیں کی گئی تھی۔ اس میں ہے کہ احلت لی الغنائم، تو یہ مال غنیمت جو ہے وہ ہماری امت کے لیے حلال بنایا گیا۔ تو ہماری امت سے پہلے جو مال غنیمت حاصل ہوتا تھا تو وہ یعنی اس کو آگ جلا کر راکھ کر دی تھی اگر وہ قبول ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ تو یہاں پر مسئلہ ہو سکتا ہے فتح کی ہوئی زمین ہم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مال غنیمت الگ وہ چیز ہے، اگر وہ اس معنی میں لیں گے تو پھر وہ
ہمارے یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر جب یوشع بن نون بھی فوت ہو گئے تو بنو اسرائیل کی قیادت ان کے قاضیوں کے ہاتھ آ گئی. قاضی یعنی جو فیصلہ کرنے والے تھے ان کے ہاتھ آ گئی. تو اب ہمارا یہ ہو گیا ہمارا تیسرا مرحلہ ختم. تیسرا مرحلہ کون سا مرحلہ ہے؟ جب یہ یعنی اس میں جب یوشع بن نون نے ان کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا اور پھر یعنی ان نے وہ ارض مقدسہ فتح کی اور یعنی فتوحات کرتے رہے اور وہ ان بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں وہ زمینیں تقسیم ہوتی رہی. ٹھیک ہے. اب ہے چوتھا مرحلہ. یہاں سے مؤرخین نے ان تاریخی مراحل کو جو بنی اسرائیل پر ارض مقدسہ میں داخل ہونے کے بعد گزرے ہیں کئی اقسام میں تقسیم کیا ہے جو یہ ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو چوتھا مرحلہ ہے اس کو مؤرخین نے الگ الگ اقسام میں تقسیم کیا ہے. پہلا مرحلہ ہے ان میں سے یعنی یہ ہے چوتھا مرحلہ. اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ عصر القضات. عصر القضات یعنی قاضیوں کا زمانہ. یوشع بن نون کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کے لیے ایک ایسا تاریخی مرحلہ شروع ہوا جسے مرحلہ عہد قضات کہا جاتا ہے. یہ دراصل ان قاضیوں کی طرف نسبت ہے جنہوں نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں حکومت کا عہدہ سنبھالا، جنہیں حکم اور قضا میں مرجع ہونے کے لیے قبیلے کا سردار منتخب کیا گیا تھا. یعنی جنہیں قبیلے کا سردار منتخب کرتا تھا یعنی وہ قاضی جو تھے حکم چلانے کے لیے تو وہی انہوں نے پھر یعنی حکومت کی. ٹھیک ہے. تو اس کو بولتے ہیں قاضیوں کا زمانہ، عہد قضات. اچھا. پھر ہے اس کے بعد عصر الملوک یعنی یہ چوتھے مرحلے کا اب دوسرا ہے. تو وہ ہے عصر الملوک. چونکہ بنی اسرائیل نے اپنے ایک نبی سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ ان کے لیے کسی شخص کو بطور بادشاہ مقرر کر لے جو ان کے درمیان اتحاد پیدا کر کے ان کے درمیان نظام قائم کرے اور ان کو ساتھ لے کر دشمن کے مقابلے کے لیے سامنے آئے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا آپ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آنے والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا؟ اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا، لنبی لہم یعنی ایک پیغمبر سے کہا، کیا کہا؟ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا، کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ بھیج دیجئے، بنا دیجئے، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں. پیغمبر جو ان وقت ان کے پیغمبر تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پیغمبر ان کے لیے بھی ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں تو یا علیہ الصلوۃ والسلام. تو انہوں نے کیا کہا؟ هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، تو پیغمبر نے کہا کہ ممکن ہے کہ جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو. تو ان نے کیا کہا واپس؟ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد نہیں کریں گے. وقد اخرجنا من دیارنا، حالانکہ ہم تو اپنے گھروں سے نکالے گئے، وابنائنا، ہمیں اپنے بچوں سے نکالا گیا، دور کیا گیا. فلما کتب علیہم القتال تولوا، جب ان پر قتال فرض کیا گیا تو وہ یعنی پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے. الا قلیلا منهم، سوائے ان میں سے چند. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کے بارے میں خوب علم رکھنے والے ہیں. تو یہ ہے یعنی اسی جس کو ہم بولتے ہیں عصر الملوک، جب ان نے خود فرمائش کی کہ ہمارے لیے ایک یعنی بادشاہ کو مقرر کیا جائے. عصر الملوک ان کا زمین میں پر بادشاہت کرنا ان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے تھا، جسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بطور منت یوں ذکر کیا. اب مسئلہ یہاں پر کھڑا ہوتا ہے، پہلے ہمیں پڑھیں گے پھر بولیں گے. تو یہاں پر ہمارے مؤلف کہتے ہیں کہ جو عصر الملوک ہے، جب ان کے بادشاہ ہوئے قائم، ٹھیک ہے، جب انہوں نے بادشاہت کی زمین پر، تو اللہ تعالیٰ یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے طور پر اس کو گنا ہے، ذکر کیا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اپنے آپ پر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. اذ جعل فیکم انبیاء، جب اس نے تم میں سے پیغمبر پیدا کیے، وجعلکم ملوکا، اور تم کو بادشاہ بنایا، تم کو بادشاہ بنا دیا. وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، ما لم یؤت احدا من العالمین، اور تمہیں وہ چیزیں عطا کی جو عالمین میں سے، دنیا میں سے کسی کو عطا نہیں کی.
تو اب اس کے آگے بھی، اور یہ زمانہ بنی اسرائیل پر طالوت کے بادشاہ بننے کے بعد سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں ہمارے مؤلف کہ یہ زمانہ طالوت کے بادشاہ بننے کے بعد شروع ہوتا ہے. لیکن ایک مسئلہ یہاں ہے نا کہ یہ ہم چوتھے دور کے بارے میں بول رہے ہیں، چوتھے مرحلے کے بارے میں. موسیٰ علیہ السلام کی وفات دوسرے مرحلے میں ہوئی تھی، اس لیے یہاں پر اشکال ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کیسے کہیں گے ان کو، حالانکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے. تو یہاں پر یہ صحیح نہیں ہے، یعنی یہ چوتھے دور کے بارے میں نہیں، اس کے یعنی اس سے پہلے والے دور کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. واللہ عالم، اس کے بارے میں بھی شیخ سے بات رابطہ کریں گے انشاءاللہ. اچھا، اور یہ زمانہ بنی اسرائیل پر طالوت کے بادشاہ بننے کے بعد سے شروع ہوتا ہے، کہ جو کہ اہل کتاب کے ہاں شاؤل کے نام سے مشہور ہے. یعنی طالوت کو وہ شاؤل بولتے ہیں، شاول، یہ سال بولتے ہیں. تو یہاں پر لکھا ہے اردو میں شاؤل بولتے ہیں. یہ شخص شاہی طبقے میں سے نہیں تھا، کیونکہ ان میں سے صرف یہودا نامی فرقے سے ہی بادشاہ ہوا کرتے تھے. لیکن جب ان پر مخالف قبیلے کا شخص بادشاہ مقرر کیا گیا تو انہوں نے اسے تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا. تو ان کے پیغمبر نے ان سے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر طالوت کو بادشاہ بنا دیا. قَالُوا أَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا، وہ ان کو ہم پر کیسے حکومت حاصل ہو سکتی ہے. وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، حالانکہ ہم بادشاہت پر، حکومت پر اس سے زیادہ حق رکھتے ہیں. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور حال یہ ہے کہ ان کو مال میں سے یعنی کثیر مال عطا نہیں کیا گیا ہے، مال میں کشادگی عطا نہیں کی گئی ہے. قال ان اللہ استفاہ علیکم، تو پیغمبر نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کو تم پر چنا ہے. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اس کو علم اور جسم میں برتری عطا فرمائی ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ اپنے ملک کو، سلطنت کو جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والے اور علم والے ہیں. تو یہ مسئلہ تھا کہ ان نے طالوت کی بادشاہت کو یعنی تسلیم کرنے سے پہلے انکار کیا. پھر جب طالوت ان کا لشکر لے کر نکلا تو انہیں اللہ کی طرف سے آزمائش کی گئی، جس میں چند افراد کے سوا باقی سب ناکام ثابت ہو گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ. پھر جب طالوت علیہ السلام اپنے لشکروں کو لے کر نکلے، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو انہوں نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا ایک نہر کے ذریعے، ایک دریا کے ذریعے. فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس میں سے پیے گا وہ مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، وہ میرا نہیں ہے. ومن لم یطعمہ فانہ منی، جو اس کو نہیں چکھے گا، نہیں پیے گا، وہ میرا ہے. فانہ منی الا من اغترف غرفۃ، سوائے اس کے جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے. لیکن فشربوا منہ الا قلیلا منہ، لیکن انہوں نے پیا سب نے سوائے ان میں سے چند ایک آدمیوں کے. ان کی جنگ جالوت نامی اللہ کے ایک نافرمان کے ساتھ تھی، گولیت جس کو بولتے ہیں نا وہ یہود، جسے داؤد علیہ السلام نے قتل کیا. اور پھر طالوت کے بعد داؤد علیہ السلام بادشاہ مقرر ہوئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. ٹھیک ہے، پھر داؤد علیہ السلام نے اس کو قتل کیا. تو پھر طالوت کے بعد داؤد علیہ السلام کو حکومت حاصل ہوئی. فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ داؤد جالوت، اور انہوں نے ان کو یعنی شکست دی اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو مملکت عطا کی، ملک عطا کیا. والحکمہ، اور ان کو حکمت دی. وعلمہ مما یشاء، اور ان کو وہ سکھایا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا. اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو کئی انعامات سے نوازا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے بتحقیق ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضل عطا کیا تھا. یا جبال اوبی معه والطیر، اے پہاڑوں تم تسبیح کرو ان کے ساتھ، والطیر یعنی تم رغبت کے ساتھ تسبیح پڑھا کرو، اور پرندو تم کو بھی یہی حکم ہے. والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کیا تھا. تو یہ رب کی نعمت تھی داؤد علیہ السلام پر. داؤد علیہ السلام کو زبور نامی کتاب دی گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی. پھر داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام نے حکومت سنبھالی.
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اور سلیمان داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے اور فرمایا اے لوگو علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہم ہر چیز میں سے دیے گئے، ان هذا لهو الفضل المبین، اور بے شک یہ بالکل واضح فضل ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو سفر کی سہولت کے لیے ایک عظیم تخت دیا گیا تھا، اور اسی طرح جنوں انسانوں اور پرندوں کی خدمت بھی اسے مہیا تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحِ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا گیا تھا، غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اس کی صبح کی منزل مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کی ہوتی تھی۔ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور جنوں میں سے بھی کچھ ایسے تھے جو اس کے رب کے حکم سے اس کے سامنے کام کیا کرتے تھے، بِإِذْنِ رَبِّهِ، یعنی اس کے رب کے حکم سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ من الجن والانس والطیر فهم یوزعون، سلیمان کے لیے ان کے تمام لشکر جمع کیے گئے جو جنوں انسانوں اور پرندوں میں سے تھے، بس وہ ہر قسم کی الگ الگ درجہ بندی کیے جاتے تھے، فهم یوزعون یعنی تقسیم کیے جاتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کو یہ گمان تھا کہ جن علم غیب جانتے ہیں، لیکن جب سلیمان علیہ السلام فوت ہوئے تو جنوں کو پتہ ہی نہیں چلا، جس سے واضح ہوا کہ جن علم غیب نہیں جانتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، جب ہم نے ان پر موت کا حکم بیچ دیا، مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ، ان کے موت کی خبر کسی نے نہیں دی سوائے إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ، سوائے مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ، سوائے زمین میں ایک کیڑے نے، تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ، جو اس کی لاٹھی کو کھا رہا تھا، فَلَمَّا خَرَّ، جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے، تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المهین، کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو وہ اس یعنی ذلت بھرے عذاب میں مبتلا نہیں رہتے، وہ یہ کام کرتے نہیں رہتے، وہ تو اسی وقت رک جاتے۔ اور دنوں کا دور بنو اسرائیل کے لیے، اور ان دنوں کا دور بنو اسرائیل کے لیے سنہری دور گزرا ہے، کیونکہ یہ دونوں نبی عدل و حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کا اطاعت و عبادت کے جذبے سے سرشار تھے۔ تو یہ نبی یعنی جو یہ پیغمبر تھے نا، یہ بادشاہ تھے، تو بادشاہت کوئی معیوب چیز نہیں ہے، اگر بادشاہ ہوگا اسلامی حکم نافذ کرتا ہوگا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر کسی کا نام خلافت رکھا جائے اور اسلام نافذ نہ کرے، اس کو خلافت نام رکھنا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ تو یہ پیغمبر جو تھے یہ بادشاہ تھے، اسی طرح سے جیسے ہم دیکھتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھے، عادل بادشاہ تھے، بہترین صحابہ میں سے تھے۔ ٹھیک ہے، تو بادشاہ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے اگر اسلامی احکام کو نافذ کیا جائے۔ اچھا، تو یہ ہو گیا نا دوسرا، یعنی ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ ہم پڑھ رہے تھے عصر الملوک۔ عصر الملوک نے ہم نے دیکھا کیا، طالوت علیہ السلام کو بادشاہ بنایا گیا، پھر طالوت علیہ السلام کے بعد یعنی طالوت علیہ السلام کو بادشاہ بنایا گیا، پھر ان کے بعد کن کو؟ داؤد علیہ السلام کو، اور پھر داؤد کے بعد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ بنایا گیا، اور ان کے لیے مختلف انعامات اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے، مختلف چیزوں کو ان کے تابع کر دیا، ان کی خدمت کے لیے مقرر کر دیا۔ ٹھیک ہے، اچھا، پھر ہے تیسرا، یعنی یہ چوتھے مرحلے کا ہم تیسرا پڑھ رہے ہیں، تیسرا دور تقسیم کا زمانہ۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنو اسرائیل کی حکومت دو حصوں میں تبدیل ہو گئی، اور یہ دونوں حصے آپس میں تنازع کا شکار ہو گئے، یا تنازع کا شکار ہو گئے۔ یہ دو حصے یہ ہیں، شمالی مملکت اور جنوبی مملکت۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے پچھلی بار دیکھا تھا کہ یعنی ساؤدرن امپائر اور ناردرن امپائر، اسے مملکت اسرائیل اسرائیل یا مملکت سامرہ بھی کہتے ہیں، یعنی شمالی مملکت کو۔ جنوبی مملکت اسے مملکت یہودا بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے تقسیم کا زمانہ، تو اس کی دو حکومتیں بن گئی۔ اب ہے چوتھا زوال کا زمانہ۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں بنی اسرائیل کی حکومت اور ان کی سلطنت زوال پذیر ہونی شروع ہوئی۔ اس زوال کے لیے کئی پہلو اور کئی صورتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلا ہے اب اس کا زوال کے زمانے میں 722 قبل مسیح، یعنی مسیح علیہ السلام سے پہلے 722 سال اسرائیل کی شمالی مملکت پر آشوری حملہ ہوا،
اور اس میں اس مملکت کو ختم کر کے رکھ دیا گیا. ان کے مرد و زن کو مالی غنیمت بنا کر عراق منتقل کیا گیا اور دوسری قوموں اور جماعتوں کو لا کر یہاں مملکت اسرائیل میں بسایا گیا جنہوں نے یہودی بننا تسلیم کیا. اور اس ایک ہی غزوے سے اسرائیل کی شمالی مملکت ختم ہو گئی اور اس کا جنازہ اٹھ گیا. ٹھیک ہے، مطلب ختم ہو گئی. ان پر یہ عاشوری حملہ ہوا تو اس کی سبب یہ شمالی جو سلطنت تھی وہ ختم ہو گئی، مملکت تھی ختم ہو گئی. دوسرا پھر دوسری چیز، ادھر دوسری طرف فرعون مصر نے مملکت یہودا پر 608 قبل مسیح میں حملہ کیا اور اس پر اسے اپنے قبضے کے تحت کر دیا. تو وہ ہو گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے 722 سال. یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے 608 سال. یعنی یہ ہماری طرف زیادہ آ رہا ہے نا اب، یعنی ہم اب 2020 میں گزار رہے ہیں زندگی آفٹر کرائسٹ. ٹھیک ہے، تو یہ بیفور کرائسٹ ہے 608، وہ ہے 722. وہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے 722 سال، یہ ہے 608 سال ہی. تو یہ قریب ہے ہماری دور کے. تو مصر کے جو فرعون تھے، انہوں نے مصر کا جو فرعون تھا، بادشاہ تھا، اس نے، یہ وہ والا فرعون نہیں ہے. فرعون جو ہے نا اصل میں وہ لقب تھا اس وقت کے بادشاہوں کا. انہوں نے دوسری سلطنت کو یعنی جس کو یہودا بولتے تھے نا، اس پہ حملہ کیا، یعنی جنوبی مملکت کو، تو اس کو بھی قبضے کے تحت لیا. جس دور میں عراق میں بابلی حکومت تھی وہ 586 قبل مسیح تھا. ان کے حاکم بخت نصر نے ان علاقوں پر حملہ کیا اور ان کو تہس نہس کیا. یروشلم کے معبد کو گرایا اور وہاں کی آبادی کو قیدی بنا کر انہیں بابل منتقل کیا. ٹھیک ہے، 586 میں پھر بخت نصر، نیبوکڈ نظر جس کو بولتے ہیں، تو انہوں نے حملہ کیا ان پر اور یروشلم میں جو ان کا معبد تھا وہ ختم کیا. ٹھیک ہے، اس دور کے خاص اثرات اور نتائج مندرجہ ذیل ہے. مملکت شمالی و جنوبی میں بنو اسرائیل کی حکومت کا سقوط اور ان علاقوں میں ان کے نظام کا خاتمہ ہوا. دوسری بات، تورات گم ہوئی اور کئی سال تک اس کی مہمل پڑ جانے سے کئی حصے تلف ہوئے. تورات گم ہو گئی اور جو اب ایسے ہی پڑھ رہے تھے لوگ تو اس کے بہت سارے حصے ختم ہو گئے. تیسرا، ہیکل سلیمانی جس کو بولتے ہیں ٹیمپل آف سولومن کا پہلی بار مکمل طور پر ٹیمپل آف سلیمان کو پہلی بار مکمل طور پر ڈھایا گیا. ٹھیک ہے، یہ اس کا ذکر آگے بھی آئے گا انشاءاللہ. چوتھا، بنو اسرائیل کا ایک لمبی مدت تک بابلی اثر و رسوخ کے تحت بنو اسرائیل ایک لمبی مدت تک بابلی اثر و رسوخ کے تحت رہے، جس سے وہ دوبارہ اعتقادی و اخلاقی انحراف کا شکار ہو کر از سر نو بت پرستی سے متاثر ہو گئے. چونکہ بابلی اثر و رسوخ یعنی بابل کی جو حکومت تھی نا عراق کی، بخت نصر کی، تو اب اسی کے اثر و رسوخ کے تحت رہے تو پھر ان میں بھی بت پرستی داخل ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا چوتھا مرحلہ، جس کو ہم نے چوتھے مرحلے کو کیا کیا تھا، تقسیم مختلف حصوں میں. پہلے ہم نے کہا تھا عصر القضات، قاضیوں کا زمانہ، پھر اس کے بعد عصر الملوک، بادشاہوں کا زمانہ، اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہم نے دیکھا تقسیم کا زمانہ، اور پھر زوال کا زمانہ. اب ہے پانچواں مرحلہ، دوبارہ یروشلم کی طرف لوٹنے کا زمانہ. جب اہل فارس نے بابل کے شہروں پر حملہ کر کے ان پر قبضہ کیا تو فارس کے بادشاہ نے بنو اسرائیل کے تئیں اپنی ہمدردی کا اظہار کیا اور انہیں واپس جا کر فلسطین میں رہنے کی اجازت دی. ٹھیک ہے، جب پرشین امپائر نے بابل کے علاقوں پر حملہ کیا اور قبضہ کیا تو فارس کے جو بادشاہ تھے انہوں نے بنو اسرائیل کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا. غالباً وہ سیریس تھے، سیریس بولتے ہیں ان کو. اس زمانے میں جو اہم امور واقع ہوئے ان میں سے چند یہ ہیں: شہر یروشلم اور ہیکل سلیمان کو دوبارہ تعمیر کیا گیا، ٹیمپل آف سلیمان کو دوبارہ کیا گیا تعمیر. یہود نے یہ دعویٰ کیا کہ عزرا نامی آدمی نے تورات کے مفقود حصے کو اپنے حفظ سے لوٹایا اور اس کے اسفار کو دوبارہ ترتیب دے کر جمع کیا. عزیر جس کو ہم بولتے ہیں، تو اس کو یہ بولتے تھے عزرا، تو وہ بولتے تھے کہ ان کو وہ یاد تھی تو ان نے وہ سارے حصے دوبارہ جمع کیے ہیں. اسی دور میں سب سے پہلے ان پر لفظ یہود کا اطلاق کیا گیا. یہی وہ دور ہے، مؤلف فرماتے ہیں کہ یہی وہ دور ہے جب یہودیوں کو یہود کے لفظ سے جانا جانے لگا. پھر اس کے بعد یہود کی وہ جماعت جو بابل سے فلسطین واپس لوٹ کر آئی تھی، فلسطین میں تب تک فارسی حکومت کے تحت زندگی گزارتی رہی جب تک پھر رومانی سلطنت نے
63 قبل مسیح فلسطین پر حملہ کیا اور اسے اپنے زیر قبضہ لے لیا، اور اس دوران اللہ تعالیٰ کے نبی کریم عیسیٰ علیہ السلام نے تولد ہو کر نشونما پائی. ٹھیک ہے، تو یہ تب تک اب 63 قبل مسیح تک کیا فلسطین میں فارسی حکومت کے تحت ہی رہے، لیکن پھر جب رومن سلطنت نے 63 قبل مسیح میں پھر حملہ کیا تو اسے قبضے میں لیا، اور اسی دوران عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور نشونما ہوئی. اس کے بعد یہود نے کئی حکومتوں کی تبدیلی کے دوران فلسطین میں اپنی وہ منزلت و مرتبہ دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی جسے وہ کھو چکے تھے. اس طرح انہوں نے ترقی و خوشحالی کی زندگی کے لیے از سر نو یہودی سلطنت قائم کرنے کی از حد کوشش کی، مگر ہر بار کوشش کا ماحصل ناکامی کے سوا اور کچھ بھی نہ تھا. ہر بار کی انقلابی تحرک پر انہیں قتل، قید اور دیگر کئی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور یہ سب ان کے کفر و عناد اور انبیاء کو بغیر کسی حق کے قتل کرنے کے عوض ان کے لیے اللہ کا عذاب و عتاب تھا. ٹھیک ہے، تو یہ اسی کی سزا تھی کہ انہوں نے جو معاملہ کیا تھا پیغمبروں کے ساتھ. تو یہاں تک ہمارے 5 مرحلے ختم ہو گئے. انشاءاللہ تعالی اب اس کے بعد 6واں مرحلہ آئے گا، زمین میں منتشر ہو کر بکھر جانے کا دور جو ہے، تو وہ ہم ان کے بارے میں آگے دیکھیں گے آنے والے درس میں انشاءاللہ تعالی. تو اس درس میں ہم آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے آسن اکیڈمی کے تحت. انشاءاللہ محنت کرتے رہیے. اگر سمجھ میں کچھ نہ آئے تو فون کیجئے گا، ہمارے جو پرنسپل ہیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ کیجئے گا، اپنی آراؤں سے ہمیں باخبر کیجئے گا. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم سے نوازے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.